درد نہ چھوڑنا حال السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ میں مہرین سبطین اور ڈاکٹر بابر اعوان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا 8 سالہ دعا جو بچھڑ گئی، اذان اور اذان بھی بچھڑ گئے۔ اس بارے میں آج بات کریں گے، بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کہ پیش آیا۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ غفلت کس کی ہے، ہم جانیں گے غفلت کس کی ہے اور کیوں ہوتا ہے ایسا بار بار۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ اقتصادی رپورٹ سامنے آ گئی، معیشت ڈاواڈول، بجٹ پھر کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے آج کا۔ ہائی لوڈ شیڈنگ پچھلے 2 سال سے صرف نعرے ہی نعرے، سب وعدے کہاں گئے؟ فاٹا اور کے پی کے سے ایک اچھی خبر بھی ہے، جی ہاں، پولیو اس کے ریٹ میں کمی آئی ہے، یہ آپ جانیے گا ضرور۔ قومی اسمبلی کا امتحان کل ہوگا، کیا عوام دشمن گیس سرچارج پھر سے لگے گا؟ تلاش گمشدہ میں پاکستان کی غیرت کے رکھوالوں کا ذکر کریں گے، ڈھونڈیں گے شرعی عدالت کو۔ بابر صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک بار پھر آگ لگی، ایک بار پھر انتہائی المناک واقعہ اور کوئک ریسپانس پھر غائب، کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، ایک سب سے پہلے تو جو بریفڈ فیملیز ہیں ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ جس ملک میں یہ رواج ہو جائے کہ حادثہ ہو تو اگلے حادثے تک اس کا انتظار کرو، کوئی کاروبار ایسا نہ شروع کرو جس سے اگلا حادثہ روکا جا سکے۔ اسلام آباد میں جب زلزلہ آیا تھا تو یہاں ایک ینگ خاتون تھی، ایک ینگ آفیسر کی بیگم صاحبہ، ایک سل کے نیچے ماگلا ٹاور میں ان کا ہاتھ آ گیا۔ بازو کاٹنے کے لیے تو انتظام تھا ہمارے پاس، لیکن وہ سل کاٹنے کا انتظام بدقسمتی کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ جو سانحہ ہوا ہے لاہور میں، اس کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا پہ کہا جا چکا ہے، کچھ سوالات بہت ضروری ہیں جو ایڈریس کرنے والے ہیں، اس لیے ان سوالوں کو ہم اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو کوٹ خواجہ سعید کی عمارت ہے، اٹس اے مڈ نائٹ فائر، 2 بجے کے بعد آگ لگی ہے، اور آگ لگی جب تو اس وقت جو پڑوسی تھے انہوں نے اطلاع دی۔ گھر میں جو بچے تھے، یہ انتہائی افسوسناک یہ بھی بات ہے کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر کے بچے تھے، سارے کے سارے 6 کے 6، جو بیچارے بے گناہ وقت سے پہلے ان کی زندگی کا سارا وہ جو ان کی خواہشیں، جو ان کی جد و جہد پاکستان کے لیے، ان کی یوٹیلٹی، وہ سارا وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ اس میں جو اللہ رب العزت کی حکمت ہے وہ تو بادشاہ خود جانتا ہے، لیکن جو پہلو میں کہہ رہا تھا جن کی طرف توجہ دلوانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ابھی نکالا ہے گوگل سے ہم نے وہ فاصلہ اور وہ جگہ کہ کتنا دور ہے جو فائر بریگیڈ ہے، جس کو فائر اسٹیشن ہم کہتے ہیں، اور ریسکیو 112 کتنا دور ہے۔ یہ میں دونوں کیمرہ مین صاحب اگر تھوڑا سا نزدیک آ جائیں تو میں یہ دونوں دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک طرف فائر اسٹیشن اور دوسری طرف یہ گھر ہے، اور اس کے نیچے یہ جو ہے، یہ نیچے جو گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ 1122 ہے، یعنی یہ اس سائڈ کے اوپر یہ فائر بریگیڈ اور یہ 1122 اور یہ وہ جائے حادثہ ہے۔ اب اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ درمیانی فاصلہ منٹوں میں اگر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے نا تو کسی قیمت پہ 15 منٹ سے تو زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ رات کا وقت ہے بابر صاحب، جس ٹائم پہ اتنا کوئی رش بھی نہیں ہے۔ 12 منٹ کی یہ ڈرائیو ہے، وہاں سے بنتی ہے۔ جو ریسکیو پہنچی وہاں پہ، مجھے ریسکیو والوں سے شکایت نہیں ہے، ان کو ٹرین کرنے والوں سے شکایت ہے۔ ان کے اوپر سرویلنس جن کی ہونی چاہیے، نگرانی جن کی ہونی چاہیے، ان سے شکایت ہے۔ وہ پہنچے ہیں 45 منٹس میں، اور جو پڑوسی انہوں نے شکایت کی ہے میڈیا کے سامنے بھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آنے میں تاخیر کی۔ اب آنے میں تاخیر تو ایک جواز ہو گیا، سوال یہ ہے کہ جس گورنمنٹ کے پاس ہر طرح کے میگا پروجیکٹس کے لیے پیسے موجود ہیں پنجاب کی، اور ہمارے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے پنجاب میں، پیسے اتنے ہوتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن
کوئی پلاننگ کا سینٹرل ڈپارٹمنٹ ہونے کی بجائے ایک شخص جس حکومت، ایک شخص جس ملک، ایک شخص جس نظام میں کھڑا ہو کے کہے میں آج یہ دوں گا آپ کو، میں اس طرح پتہ لگتا ہے پوری قوم فقیر ہے، ہم سارے مانگنے والے ہیں۔ بابا صاحب ایسے موقع پر بے بیکاری معنی نوٹسز لیے جاتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ نوٹس کیا ہوتا ہے؟ نوٹس میں وہی پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کا نوٹس لو، قوم کو چاہیے کیا؟ صحیح۔ جو آپ سمجھتے ہیں وہ قوم کی ضرورت ہے، کسی کو بھوک لگی ہے تو ہم اس کو کہیں سریا کھا لو، ہم بات کرتے ہیں نا پیاس عوام بیچ میں لگی سے ہے، مائنس ہوتی ہے۔ پیاس لگی ہے تو موٹر وے پہ چلے جاؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جس طرح کراچی میں اب سمندر کے کنارے قوم پیاسی ہے اور کراچی کی ساری حکمران ٹولی بھی اور اپوزیشن کی ٹولی بھی وہ جو وربل ایک ان کا ایلیگیشن ٹریڈنگ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک پہلو اس کا یہ بھی تھا، ایک اور پہلو جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا یہ آخری واقعہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، زندگی ہے رواں دواں رہتی ہے، واقعات حادثات پہلے کے بہت سے ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو پہلے کے واقعات ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو مہینے آگے پیچھے ہو جائیں تو آئی اپالوجائز فار دیٹ ان ایڈوانس۔ تو یہ جو اس وقت موجود ہمارے پاس حادثات کی لاہور کے اندر کی جو سروے ہے وہ اس طرح سے ہے سر کہ دسمبر 29 2014 29 دسمبر 2014 انارکلی بازار میں 13 آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد کیا ہم نے ایسا بندوبست کیا کہ آئندہ کوئی نہیں مارا جائے گا جب آگ لگے گی؟ کچھ نہیں کر سکے ہم۔ فیبری 2015 میں چلے آئیے جی، یہ پی ٹی سی ایل کی بلڈنگ جس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنی لمیٹڈ کہتے ہیں، یہ اس کے اندر دوبارہ فائر ہوئی اور کیا نتیجہ نکلا؟ ہم اس کو روکنے میں ناکام ہوئے۔ اتوار 17 مئی پھر ایک اور ہے جی حادثہ، شاد باغ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے دفاتر جو تھے وہ 6 بچوں کی ہلاکت، اور دیکھ لیجئے کہ واقعات میں کس طریقے سے تواتر سے اس طرح کے واقعات شولے چل رہے ہیں، بالکل تواتر سے پیش آتے رہے، نوٹس لیا جاتا رہا کہنے کی حد تک، جنوری کچھ بھی نہیں۔ جنوری 2015 ایک شادی ہال کی چھت گر گئی، دلہن سمیت 7 لوگ وہاں پہ مارے گئے، یہ بھی شاد باغ کا علاقہ تھا۔ اب اس سارے کے باوجود یہ کیوں نہیں رک سکا؟ اس کا جواب ہم مانگتے ہیں، اس کا جواب قوم مانگتی ہے، اس کا جواب آج مرنے والوں کے لواحقین بھی مانگ رہے ہیں۔ بابر صاحب آخری سوال اس موضوع پہ، کیونکہ بہت ہی المناک واقعہ ہے، ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں، ہم اس پہ افسوس کا اظہار کریں، بات تب ہوگی جب اس پر واقعی کوئی ایکشن لیا جائے۔ یہ بتا دیجئے کہ انٹرنیشنلی رسپانس ٹائم کیا ہے اور ہوتا کیا ہوتا ہے اگر باہر کے ملک میں دیکھا جائے اس طرح کے واقعات کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے؟ 10 منٹس انٹرنیشنل رسپانس ٹائم ہے، ود ان 10 منٹس، یعنی 10 منٹ سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگ کے ساتھ برنز یعنی بہت شدید قسم کے زخم، اور اگر 30% کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں باڈی جس کی جل جائے اس کا بچنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں سفوکیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ سانس بند ہو جاتی ہے، سانس کی نالیوں کے اندر آگ کے پارٹیکلز چلے جاتے ہیں، اندر سے نالیاں جل جاتی ہیں اور سفوکیشن سے بندہ مر جاتا ہے۔ لیکن 10 منٹ سے زیادہ رسپانس ٹائم نہیں ہے۔ سروائیول بننا پاسبل نہیں ہے۔ 2-3 دن پہلے میں نے لاہور میں خود دیکھا، مجھے جگہ یاد نہیں ہے، نام مجھے نہیں پتا، جگہ تو یاد ہے، میں جا رہا تھا، ایک کمپنی ہے اس کا میں وکیل ہوں، اس کے میں دفتر جا رہا تھا، انٹرنیشنل کمپنی، اور راستے میں 1122 کے اندر میں نے خود دیکھا، وہ اوپر سے ایک برج ہے، نیچے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، اور ہم جا رہے تھے، جب گاڑی رکی ہماری اشارے کے اوپر تو میں نے خود دیکھا کہ جناب ہر آدمی ٹیلی فون پہ کسی نہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور جو بات 1 یا 2 نہیں کر رہے تھے، کچھ 7-8 وہاں پہ لڑکے کھڑے تھے، وہ سارے کے سارے بھی SMS کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اب ان کو کوئی سینسٹائز کرے کہ آپ نے اگر اتنی ضروری باتیں کرنے ہیں تو آپ چھٹی لے لیں، آپ گھر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بالکل صحیح۔ یہ کام وہ ہے۔ اب ایک ٹیلی فون ہے مثال کے طور پہ، اس کے اوپر اگر کوئی کال میں لگا ہوا ہے، رسپانس ٹائم 10 منٹ کدھر جائے گا اگر کال ہی وہ 20 منٹ بعد چھوڑے گا؟ بالکل۔ اور پھر حکمران دیکھ لیجیے نا جی، آپ نے کہا نوٹس، دنیا میں نوٹس کوئی نہیں لیتا، وہ پرفارم کرتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی شدید کمی ہے، عمل کی شدید کمی ہے۔ بابر صاحب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے، پلیز۔ اور اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ یہ آپ کے سامنے اس وقت پڑی ہے، اور بجٹ بھی آیا ہی آیا،
اچھا جی، کیا بجٹ ہوگا یہ؟ بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے پہلے میں ایک دلچسپ بات قوم سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے 2 ادارے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کی معیشت انتہائی مضبوط، چھا گیا پاکستان معیشت کے شعبے میں، سمدھی صاحب کے علاوہ. یہ تو فرد ہو گئے نا، اب اداروں کی میں بات کروں گا. پہلا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو آئی ایم ایف ہے، جس کے سمدھی صاحب یہاں پہ نمائندے آپ سمجھ لیں. پھر دوسرا ادارہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ دونوں لینڈر ہیں، ڈونر نہیں ہے. کوئی ہمیں مفت میں کچھ چیز ڈونیشن میں نہیں دیتے اور تحفہ کچھ نہیں ہم دیتے. بڑی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں. اور یہ معیشت کے حوالے سے جو ہمارے حکمران بھی کہتے رہے، ذرا یہ بھی سنوا دے ناظرین کو. ضرور، اگر کچھ ہے تو سنیے گا ذرا پلیز. پھر ایک دفعہ الحمدللہ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو روکو مت. یہ جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ منصوبے جو خوشحالی اور ترقی کے ضامن ہیں. ہم نے پبلک منی جو ہے، یہ آپ کا جو خون پسینے کی کمائی ہے، اس کا صحیح استعمال ہم نے شروع کیا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. اچھا، نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں خون پسینے کی کمائی کا صحیح استعمال ہم نے کرنا شروع کیا ہے. اقتصادی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے سب کچھ ڈاما ڈول ہے. 5 بڑے نکات اقتصادی رپورٹ کو سکین کر کے نکلتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس اقتصادی رپورٹ کے مطابق جو وصولیاں ہیں وہ ہماری کم ہو گئی ہیں. ظاہر ہے وصولیاں جب ریونیو کلیکشن جن کو محاصل بھی کہتے ہیں وہ جب کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفیسٹ بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہنگائی بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسیشن بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہے عیاشی ہوگی. اور کس نے دیے ہیں یہ پیسے اور کون واپس کرے گا یہ پیسے، یہ بھی کہہ دیجئے نا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ توانائی بحران کے بارے میں اس رپورٹ نے کچھ بات تو بائی امپلیکیشن کہی ہے، کچھ ڈائریکٹلی بھی کہی ہے. اس نے کہا کہ توانائی کے بحران کی وجہ سے انڈسٹریل سیکٹر ہمارا بری طرح سے متاثر ہے. لوگوں کو امید تھی کہ جب تاجر حکمران آئیں گے تو شاید یہ جو لوگوں کی تجارت ہے، قوم کی تجارت ہے، اس کے اوپر کوئی اچھا اس کا اثر پڑے گا، لیکن یہ الٹ ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس رپورٹ. پھر یہ ہے کہ سیکورٹی اور بھتہ یہ لفظ استعمال ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فیکٹس فگرز دینے چاہیے. جس طرح اسٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان کی کل ہم نے ایک رپورٹ کی بات کی تھی، وہ فیکٹس فگر دیتی ہے. شاعری نہ کرے. اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کو کہتا ہوں شاعری نہ کرے. یہ اسٹیٹ کسی ریاست کے بینک کا، آپ سب سے بڑے امین ہیں اس بینک کے، آپ کا کام شاعری نہیں ہے کہ حکومت کو کس طرح بچا کے نکالنا ہے، یوں نہ کرے. اچھا، اب جو تیسرا اس کا خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، جہاں تو شور پڑا ہوا نا اتنا آ گیا. آج ایک وزیر صاحب جو محکمہ انسداد منصوبہ بندی کے وزیر ہیں پاکستان میں، کوئی منصوبہ بندی 2 سال میں کسی فیلڈ میں بھی کسی کو نظر نہیں آئی. وہ کہتے ہیں گیم چینجر آ گیا. گیم چینجر ہے یہ جو منصوبہ آ گیا. جو منصوبہ آتا ہے وہ گیم چینجر ہے. گیم پتہ نہیں آپ کرتے ہیں اور چینج تو کسی جگہ کوئی نظر نہیں آتی لوگوں کو. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی، اس نے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیا. ایگزیکٹلی. اچھا، جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صنعتی ترقی کے لیے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ وہ بہت ضروری ہے. اب جو متعلقہ وزیر ہیں اس کے، وہ 1 سے زیادہ مرتبہ ریکارڈ آ چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی صورت نہیں ہے کہ 17 یا 18 سے پہلے، اور ایک نے تو 22 بھی کہہ دیا ہے کہ 2022 سے پہلے کوئی اصلاح کی صورت نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے اوپر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اس رپورٹ کے مطابق. اب میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ رپورٹ کی بڑی باتیں میں نے بتائی ہیں، کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو زیادہ شاید نہ کسی کو بھی سمجھ آئیں، اس لیے ادھر میں نہیں گیا. اب یہ جو رپورٹ ہے اس کی روشنی میں جو ہونے جا رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لمبے چوڑے وعدے ہوں گے، اس کے اوپر لمبی چوڑی تقریر ہوگی، اس کے اندر 2-4 بڑے مزے کے شعر ہوں گے، اس کے اندر کچھ انگریزی کے الفاظ ہوں گے، 2 سال سے ہم نعرے سن رہے ہیں، جی ہاں، اردو کے ٹوٹکے ہوں گے، اور اس کے اندر سے جو عوام کے لیے نکلے گا وہ ایک پھر نیا تازہ دم مہنگائی کا جن نکلے گا. اس لیے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا 2 چیزوں کے اوپر ٹوٹل انحصار ہے. ٹیکسیشن کے لیے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنی ہے کہ ٹیکس کس طرح سے لگائے جائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت دن پہلے کہا تھا، بجٹ آنے دیں ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دیں گے، ہم نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، اب بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونے جا رہا ہے کہ جس کے پاس بھی شناختی کارڈ ہوگا وہ معذور ہے، وہ اگر اسپیشل شہری ہے، وہ ریٹائرڈ ہے، وہ گھریلو عورت ہے، وہ بیوہ ہے،
جس کے پاس NTN نمبر ہوگا اس کو انکم ٹیکس کا نوٹس آئے گا. صحیح. چلیے ٹھیک بابا صاحب، یہاں پہ ہم نے بریک لینی ہے، بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فاٹا اور KPK سے آپ کو ایک اچھی خبر بھی دینی ہے پولیو کیسز کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ بھارتی کمپنی جو اس وقت پاکستان میں دھاوا بولے ہوئے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. بابر صاحب پہلے تو KPK اور فاٹا سے جو اچھی خبر ہے پولیو کے حوالے سے وہ اچھا، یہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کے وزیر اطلاعات صاحب آج کل بینروں، جلسے، جلوسوں، تقریروں، بیانات کی سینٹر میں کھڑے ہیں. انہوں نے یہ کہا، 12 کہا کہ جی عمران جائے اور پولیو کے قطرے پلائے، اور بلکہ یہ سنوا بھی دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ ذرا پہلے ناظرین سنیے گا. ایک صوبے کی حکومت ہے ان کے پاس، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں پولیو کے قطرے جو ہیں وہ بچوں کو پلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ کم سے کم وہ اتنا ہی کریں کہ آنے والی نسلوں کو پولیو سے بچانے کی کوشش کریں. جی، آنے والی نسلوں کو پولیو سے بچانے کی کوشش کریں. تو کیا ہوا اس کوشش کا؟ اچھا، یہ کوشش تو کامیاب ہو گئی، اور اس کوشش کے نتیجے میں جو KPK ہے اس میں اور فاٹا میں، یہ ایک رپورٹ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ ہے انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ آن پولیو. اس نے جمعرات کے دن ابو دھابی میں اپنی میٹنگ کی ہے، اور اس میں جو فگرز تھے وہ اس نے اپنے ریلیز کیے ہیں. ان فگرز کے مطابق جو اس سال میں پولیو کیسز میں 86% کمی آئی ہے فاٹا کے اندر اور KPK میں. اور پھر یہ بورڈ کا اجلاس ہے، یہ 29-30 اپریل کو قطر میں بھی اس سے پہلے ہوا تھا، اور اس بورڈ نے یہ کہا کہ اگر کوششیں اسی طرح سے جاری رکھی جائیں تو اگلے سال پاکستان کو پولیو سے پاک کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ریاست پاکستان کے ترجمان صاحب ہیں، ذرا ان کی لینگویج آپ نے دیکھی کہ وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پولیو کا خطرہ ہے، اور یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا، لیکن وہ سیاست میں یہ بات بھول گئے کہ پولیو ویکسینیشن کے نام کے اوپر ٹریولنگ نیگیٹو کر دی جاتی ہے. جہاں پہ پولیو ہے وہاں پہ کہتے ہیں آپ پاکستان جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل صحیح. آپ کو روانڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھانا جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو موگادیشو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں پولیو، میں ایسے ہی رینڈم نام لے رہا ہوں، ہوگا وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا، اب پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بیان دے رہے تھے تو یہ خط انہی کی پارٹی کے جو گورنر صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے فاٹا کے لیے وہ گورنر بنتے ہیں، لیکن فاٹا میں تو جاتے ہی وہ حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں، حفاظت کے ساتھ آ جاتے ہیں. اچھا، فاٹا کے مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو فاٹا سیکرٹریٹ ہے وہ بھی پشاور کے اندر، وہاں جاتا ہی کوئی نہیں ہے اس میں بھی. پھر تیسرا، جو یہ گورنر صاحب تو اکثر اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہاں جو آج کل بہت بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں پراپرٹی کے، اور اس لیے وہاں کسی کا دل کوئی نہیں لگتا. پھر وہاں جن لوگوں نے، وہ پولیو ورکرز جنہوں نے یہ ٹاسک پورا کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شاباش بھی دینی پڑے گی کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ کے جوانوں کے علاوہ باقی تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں فاٹا کے جہاں کسی کو ایکسیس ہی نہیں ہے فزیکلی، تو یہی جاتے ہیں نا. بالکل. اس لیے ان کو بھی شاباش ہم دینا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی خبر تھی، ہم نے کہا یہاں سے شروع کرتے ہیں. چلے. اچھا بابر صاحب، ایک اور سوال کرنا ہے، اس موضوع سے آگے ذرا سا نکلتے ہیں. کل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ گیس سرچارج کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں جی، جو ایک بل ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس GIDC بل 2015. یہ کل آ رہا ہے، یعنی اب سے 4 گھنٹے بعد آ رہا ہے، یا 3 گھنٹے بعد جو دن شروع ہوگا اس میں آ رہا ہے قومی اسمبلی کے سامنے. یہ 22 مئی کو یہ اس کی جو پہلے لگایا گیا تھا یہ سیس، یہ ختم ہو رہا ہے. اب میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ بجٹ میں ظالمانہ ٹیکسیشن کرے گی. اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، جو کراچی کے بڑے بزنس مین ہیں کچھ، ان سے بھی اور چیمبر کے کچھ لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، ان کو بھی بڑے اعتراضات ہیں. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی بزنس انیشیٹو بل، یہ انہوں نے نام رکھا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو چلانے کے لیے جو تحرک ہو سکتا ہے اس کا دشمن یہ بل ہے. میں ان سے ایگری نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ اینڈ یوزر اس ساری بات کا، جب گیس سرچارج آپ لیتے ہیں، مثلا کپڑے والا کپڑے پہ پیسے بڑھا دیتا ہے، عید
آنی ہے، اس سے پہلے رمضان شریف آنا ہے، کھجور کے پیسے بڑھ جائیں گے. وہ کہیں گے جی گیس سے تو میری گاڑی چلتی ہے جس میں رکھ کے میں سکھر سے کھجوریں لے کے آیا ہوں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گاؤں سے آتی ہیں وہاں سے لے کے میں آیا ہوں. اب بڑا سوال بنیادی یہ ہے کہ اینڈ کنزیومر کو ساری پھکی پڑے گی، سارا بوجھ اس کے اوپر جائے گا، یہ مارا جائے گا. میں پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی ایک دفعہ تو یہ ثابت کر دیں کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے. آپ یس مین نہیں ہیں، آپ موم کی ناک نہیں ہے، آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک دفعہ کم از کم اپنا، یہ 2 سالوں میں تو آپ کچھ نہیں کر سکے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. لیکن جو سمدی صاحب ہیں یا اس وقت وزارت خزانہ کی جو ٹیم ہے، وزارت خزانہ کی ٹیم وہی ہے جو جنرل مشرف کے دور کے، تھوڑی سی تبدیلیاں، کچھ اس میں لاہوری فیکٹر آیا. دیٹس اٹ. چلے ٹھیک ہے، اس بات کا ضرور نوٹس دیجیے. گیس سرچارج کے حوالے سے قومی اسمبلی کا جو اجلاس کل ہونے جا رہا ہے اس پر تو ہم نے بات کی. بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو عازمین حج کی جو رقم ہے اس میں سود کی وصولی کی جا رہی ہے. تلاش گمشدہ میں ہم تلاش کریں گے شرعی عدالت کو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں ذرا شرعی عدالت کو ہم نے ڈھونڈنا ہے تلاش گمشدہ میں. کیوں جو حجاج کرام ہیں ان کے جمع کرائے گئے پیسوں پر سود کی وصولی کی جاتی ہے؟ ایک ایسا فریضہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں وہ چیز شامل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، یہ سب کیا ہے؟ بابر صاحب یہ بتائیے گا. 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ شرعی عدالت کو اس لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ شرعی عدالت میں بہت لمبے عرصے سے حکومت کی ایک اپیل پڑی ہوئی ہے. اسی حکومت کے دور کا پچھلا 90s کا مقدمہ ہے. یہ اگر واپس لے لے آج نون لیگ کی اسلامی نظریاتی پاکستان کے نظریے کی محافظ حکومت، تو یہ فوری طور پہ سود کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے آپ شرعی عدالت کو ٹھیک تلاش کریں. میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی تلاش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. آپ وہ اس لیے کہ اس وقت جو بینکوں میں حجاج کے پیسے ہیں، حجاج کرام کے، ان کے اوپر سود وصول ہو رہا ہے. 1 نمبر 2 جو ریٹ ہے ریال کا وہ 29 روپے وصول کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی سود ہے. صحیح. اور ہر حاجی سے 11,225 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں اس سود کی بات میں. اب میں سود کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینے سے پہلے، مجھے ویسے فیڈرل شریعت کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے امائکس کے طور پہ بھی بلایا ہوا ہے کہ جب یہ اپیل سنی جائے گی جا کے میں معاونت بھی وہاں پہ کروں گا. لیکن میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 سے 279 تک اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، یہ خدا کا کلام ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو. کہ جب امتناع کا حکم آیا، اب بھی جو باقی ہے چھوڑو غریبوں کا. اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے. ابھی یہ جو شو کیس پروجیکٹس ہیں نا، جس طرح اسلام آباد میں نظام صلاۃ اور سارا، وہ کدھر گیا؟ یہ سود تو آپ ختم کر سکتے ہیں نا. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، منسٹر بھی توجہ دے جو ریلیجس افیئرز کا اس طرف. بالکل صحیح. اور ہم نے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کی. بابر صاحب عوام کی آواز بھی ہم نے ضرور پہنچانی ہوتی ہے. ٹویٹرز ہمارے بہت ضروری ہے، پلیز. ہم چلتے ہیں جی. محمد شفیع صاحب کا ٹویٹ ہے کراچی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ کراچی اب تک صاف پانی کو ترس رہا ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرا نام لکھ کے کہتے ہیں کہ اینی کامنٹس، سارے کامنٹس جو سندھی میں، بلوچی میں، براوی میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی، پٹواری، سرائکی اور گلگت بلتستان کے بولنے والے شینا اور کشمیری پہاڑی جو اس وقت جن کو پانی کراچی میں نہیں مل رہا، جو کامنٹس وہ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. اور شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جو پانی سپلائی کرنے کے ذمہ دار ہیں، جہاں پہ گھوسٹ ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن ہے اور کم از کم بد انتظامی اس
حد تک پہنچ گئی ہے کہ آج پانی کی راشننگ ہو گئی. تھینک یو مسٹر محمد شفیع, یو ریز دس امپورٹنٹ ایشو آف دی پبلک. دوسرے ہیں جی عرفان چودھری صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ان امپلائڈ پرسنز آر بینگ ایکسپلائٹڈ بائی سو کالڈ ایڈمیشن پروسیسنگ فی, کہ ایڈمیشن جو ہے اس کے میں جو بے روزگاروں سے پیسے لیے جا رہے ہیں ایک پروسیسنگ فی کے نام کے اوپر, ان پہ احتجاج کیا ہے عرفان چودھری نے. عرفان, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جو گورنمنٹ ہیو ناؤ میڈ دس اے سورس آف کلیکٹنگ منی, اور یہ کوئی آرگنائزیشن ہے جی, یہ جو جس کے ذریعے گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کوئی جگہ تو رہنے دے جہاں سے عوام کو کوئی ٹھنڈی ہوا آتی رہے. یہ فیس ختم کی جانی چاہیے یا ریشنلائز ہو کم از کم. جیزی ہیں, یہ کہتے ہیں جی سر آئی ایم فرام لیبر کالونی لانڈی لیبر کالونی سے. انہوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہمارے ایریا میں ایک کالج ہے جو کہ انکمپلیٹ ہے. اس وقت سے جب شاہ عبداللہ سندھ کے سی ایم تھے, پلیز کامنٹ. یہ عبداللہ شاہ صاحب جی کافی عرصہ میرے ایکسرسائز پارٹنر بھی رہے, تو یہ تو بیچارے بڑا عرصہ ہو گیا ان کو رحلت بھی ہو گئی. جی بابر صاحب, آج کی آپ کی نظم جو ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں, بہت ضروری ہے, وہ ایک بہت ہی بڑا میسج ہے اس میں. یہ قوم کی آواز ہے کہ پاکستان کی غیرت کے رکھوالو, بھیک نہ مانگو, توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھا لو. بھیک نہ مانگو, اپنے بل پر چلنا کب سیکھو گے, طوفانوں میں پلنا کب سیکھو گے. توڑ لو اس کشکول کو, آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. یہ کوہنا تقدیر کا شکوہ کب تک, اس کو آپ بدلنا کب سیکھو گے. خود اپنی بگڑی تقدیر بنا لو, توڑ لو اس کو, آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. یہ جو راہ میں کاسا لیس کھڑے ہیں, کب یہ آزادی کی جنگ لڑے ہیں. بھیک نہ مانگو. جن کا آزادی میں خون ہے شامل, بے کس ہیں وہ راہ میں کیوں پڑے ہیں. وقت کٹھن ہے, دیس کی آن بچا لو, آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. انگریزوں کے پٹھو کہلاؤ مت, امریکہ کے تلوے سہلاؤ مت. توڑ لو اس کشکول کو, آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. آج تلک جن کے دھوکے کھائے ہیں اور ان کے دھوکے کھاؤ مت. آزادی کے سر پر خاک نہ ڈالو, توڑ لو اس کشکول کو, آدھی کھا لو, بھیک نہ مانگو. کوئی باعزت قوم اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کے لیے خود انحصاری کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھتی. بھیک تو راستہ ہے ہی نہیں.